أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کر دیے نسل سارے دیے کم کر دیے نسل سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے حشر منکرا ویکھ لیا بے حشر منکرا ویکھ لیا بے خلقت نال پکار دیے ہاں خلقت نال پکار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے میں نے کہلا عاجز کہلا میں نے کہلا عاجز کہلا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے تیبہ والیا
تیرے اتے مکری تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکری تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکری اے بالیا گل تیرے اتے مکری نبیاں بھی آنا تے ولیاں بھی آنا نیکوکار آنا تے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹکری تیرے باجو آقا صدا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بننی والیا گل تیرے اتے مکری سونیا گل تیرے اتے مکری تیرے جیڑا بول دس کیڑا غم خارے رب نے بنایا کلی مختارے تیرے کرم نہ سائیاں تیرے کرم نہ سائیاں مجھے ایسا کرنی تیبہ والیا گل تیرے اتے مکری سونیا گل تیرے اتے مکری حشر جا کری سیدھا اتے سونیا دکھیا غریباں دیا کوئی سہاریا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں کچھ نہیں والیا گل تیرے اتے مکری سونیا گل تیرے اتے مکری جو بھی مانگو ضرور دے دے جو بھی مانگو ضرور دے دے ہے عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی رحمت ہر جہاں پہ محیط ان کی رحمت ہر جہاں پہ محیط ہر کسی کو حضور دیتے ہیں
چھوڑ دو شکے حضور دیتے ہیں چھوڑ دو شکے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے غم نہیں ہے کوئی بھی محشر میں غم نہیں ہے کوئی بھی محشر میں بخششیں بھی حضور دیتے بخششیں بھی حضور دیتے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ تیرا نام ہے حضرت عبداللہ تیرا نام ہے تیرا بیٹا نبیوں
اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائیں بابا، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن نے، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخا جی، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن نے، ہونے گا اے عطا سیدہ آمنہ، ہونے گا ہے عطا سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ۔ صدیق جس نو کہندے اے او یار مصطفیٰ دا، اے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، پوچھیا سی انہاں نوں دسو پسند کی ہے، پوچھیا سی انہاں نوں دسو پسند کی ہے، فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ، ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا، صدیق دی وفا تے نازا حبیب باری، صدیق دی وفا تے نازا حبیب باری، صدیق ایسا فرما بردار مصطفیٰ دا، صدیق ایسا فرما بردار مصطفیٰ دا، جس نے نہ منیا انہاں نوں صدیق اکبر، جس نے نہ منیا انہاں نوں صدیق اکبر، دراصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا، دراصل اس کیتا انکار کبریا دا، یا میرا میری لاج رکھ لے، سنی عرض میری سلطانہ، میں بیٹھی رہنا بوہا مل کے، آج بیٹھی رہنا بوہا مل کے، ایتھوں اٹھ کے نکالی جانا، یا شاہ جیلان لاج رکھ لے، سنی عرض میری سلطانہ،
جو صدقہ میرا پاک نبی را حسن حسین تے مولا علی دا تو دوتا پوتا سکیاں دا میرا دوتا پوتا سکیاں دا لجپال ہے تیرا گھرانہ میرا دوتا پوتا سکیاں دا تو دوتا پوتا سکیاں دا تو دوتا پوتا سکیاں دا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا شاہ جیلان آج رکھ لے سنی عرض میری کہ دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا جڑا جیتے آیا او دریا جی بس جڑا جیتے آیا او دریا چنگار منگتے تو کام پڑیا او جن سچے دل نال پیر بنیا جن سچے دل نال پلا پڑیا جن سچے دل نال پلا پڑیا جڑا جیتے آیا او دریا جی بس جڑا اولیاء اللہ قرآن و حدیث میں حسین بابا کا مقام کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، ملے جو چند ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو خبردار میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ خوف اور حزن میں فرق یہ ہے کہ نہ ہی انہیں اپنا جہنم میں جانے کا خوف ہے اور نہ ہی جن کو ان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے ان کا جہنم میں جانے کا حزن ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا ذکر فرمایا ہے۔ آصف بن برقیہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، جنہوں نے سوکھی ہوئی ٹہنی کو ہری کر دیا تھا۔ اور حدیث میں بھی بڑی شان آئی ہے اولیاء کرام کی، نبی پاک نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کی امت کے نبی کر سکتے ہیں وہی کام میری امت کے ولی کر سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کے ولی کامل سائیں نعمت اللہ قریشی دیدوی رحمت اللہ علیہ، ان کی برسیاں منا رہے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے، ان کی کرامات، جو ان کا تصرف ہے اس کے بارے کچھ گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے تو سائیں نعمت اللہ قریشی دیدوی رحمت اللہ علیہ وہ عقیدے کے بڑے پکے تھے، ان کا عقیدہ نمبر 1 تھا، کیونکہ آدمی اتنا ہی درست ہوتا ہے جتنا اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ ایک تو وہ فرماتے تھے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، پیر پیر ہے، ان کو ملانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک آپ کا مرید تھا، اس نے کہا جی میں اللہ ہوں، پھر اس کا ایک مرید آ گیا، کہتا حضرت صاحب آپ کا جو مرید ہے وہ تو کہتا میں رب ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس کا پیر ہوں، میں اس سے بھی بڑا رب ہوں، تو پھر اس طرح تو 2 رب ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، پیر پیر ہے، ان کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر وہ ان کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ اس شعر پہ زور دیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ پھر فرماتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اہل نظر کیا رکھا ہے اس عید کے آنے جانے میں، جب تک چمکے نہ تیرا ستارہ مرشد کے میخانے۔ جتنی مرضی تو نمازیں روزے زکاتیں حجیں کیے جا،
اگر تیری نسبت پیر کامل کے ساتھ نہیں ہے، اپنے مرشد کے ساتھ نہیں ہے، تو تیری زندگی میں بہار نہیں آ سکتی، عید نہیں آ سکتی۔ عید اسی دن ہوگی جس دن تیری نسبت اپنے مرشد کے ساتھ ہو جائے گی۔ ان کی بارگاہ میں ایک ہندو آ گیا، آ کر کہتا ہے حضرت صاحب اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم نبی کریم کو راضی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نبی پاک کو بھی 1450 سال ہو گئے وصال ہوئے، آپ نے ان کو دیکھا نہیں، ان کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اپنے مرشد کو راضی کر لیتے ہیں۔ کہتا ہے مرشد کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ جاؤ آؤ جاؤ آؤ جاؤ، اتنی بار دہرایا کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ اور دوسرا طریقہ ہے مرشد کریم کو راضی کرنے کا، جو وہ حکم دے وہ مانو، جو ذکر درود شریف تمہیں دیں تم وہ کرو، تو مرشد کریم راضی ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو شان نبی پاک سے ملتی ہے۔ ایک دن عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کی ستاروں کے شمار کے برابر نیکیاں ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں وہ فاروق اعظم ہے۔ اب فاروق اعظم نے نیکی کے چھپ کے کی ہے، تنہائی میں کی ہے، باہر کی ہے، بندوں میں کی ہے، لیکن میرے نبی کو خبر ہے کہ فاروق اعظم کی کتنی نیکیاں ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں جو انہوں نے کی اس کی بھی خبر میرے نبی کو ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ تو پھر میرے ابا جی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی غار ثور والی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ تو یہی شان نبی پاک نے اولیاء اللہ کو عطا فرمائی ہوئی ہے، یہی تصرف نبی پاک نے دادو والی سرکار کو عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے آپ جانتے تھے کہ کس کے عمل کی کتنی اہمیت ہے، کتنا معیار ہے۔ آپ ہر بندے کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ کتنا وضو کتنا درود شریف پڑھتا ہے، کتنا ذکر کرتا ہے، کتنا میرا ادب کرتا ہے، چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کامل کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چاہے 7 پردوں میں تم رکھ دو، ولی کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو یہ اسی بنا پہ وہ لوگوں کو عزت دیتے تھے، ان سے مشورہ بھی کرتے تھے، اس اعمال کی نوعیت کی بنا سے جو نظر نبی پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک بندہ آپ کا مریض ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد، ریٹائر ہو کے مریض ہو گیا، تو بعد میں 3 دن کے بعد آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت صاحب مجھے سارے اسباق دے دیں اور مجھے خلافت بھی عطا فرما دیں۔ تو دادو والی سرکار نے فرمایا کہ ابھی تو میں تمہیں پاک صاف کر رہا ہوں، خلافت کہاں سے عطا فرما دوں؟ وہ کہتا حضرت صاحب میں نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ تو دادو والی سرکار نے فرمایا جب تیری عمر 18 سال کی تھی تو کنویں پہ ایک لڑکی پانی بھرنے آئی تھی، تو نے اس کا بوسہ لے لیا تھا، ابھی تو میں وہ صاف کر رہا ہوں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہتا جب میری عمر 18 سال تھی تو دادو والی سرکار تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو دادو والی سرکار اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی جانتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کو تصرف نبی پاک نے عطا فرمایا ہے، ان کی نظر ماضی پہ بھی ہوتی ہے، حال پہ بھی ہوتی ہے، مستقبل پہ بھی ہوتی ہے۔ وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی دعائیں قبول فرماتے تھے۔ کوئی ان کی بارگاہ میں آ جاتا، کسی غرض تھے وہ جولی بھر کے لے کے جاتا تھا۔ کوئی آ گیا مقروض ہے حضرت صاحب دعا فرما دیں، آپ اسے مالدار بنا دیتے۔ کوئی بیمار آ گیا، آپ دعا فرماتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ کوئی جیل سے رہائی مانگتا، وہ اسے رہائی عطا فرما دیتے۔ کوئی اولاد نرینہ کے لیے آتا، اسے اولاد نرینہ عطا فرما دیتے۔ اور دادو والی سرکار کی نظر کا یہ عالم تھا کہ 5 علم غیب ہیں، کون کب کہاں مرے گا، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ بڑے علم غیب ہے جو اللہ اپنے پسندیدہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ دادو والی سرکار کے پاس حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضرت صاحب میری بیوی حاملہ ہے، دعا کریں کہ بیٹا ہو جائے۔ تو دادو والی سرکار نے فرمایا اس بار تو بیٹی ہے، اگلی بار دیکھیں گے۔ تو یہ ان کی نظر ہے۔ اور ایک ان کی عظمت دیکھیں، وہ ایک لمحے میں
اپنے مریدوں کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاتے تھے. ان کے غلاموں کو حضوری تھی. ان کی عظمت کا یہ مقام ہے. ایک لڑکا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس کی ایک غرض بھی تھی. ہم زیادہ تر غرضوں کے لیے مرید ہوتے ہیں. تو وہ کہتا حضرت صاحب مجھے بیعت کر لیں, یہ 5 روپے شرینی کے لیے لے لیں. ایک میری عرض بھی ہے, دعا کریں وہ میری عرض پوری ہو جائے. تو آپ نے اسے بیعت کر لیا. 1 ماہ کے بعد آیا تو آ کے بڑا غصے میں تھا. کہتا حضرت صاحب میری بیعت توڑ دیں, میں نے آپ کو پیر نہیں ماننا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا جی میری غرض ہی نہیں پوری ہوئی. کہتا میرے 5 روپے بھی واپس کریں. آپ نے 5 روپے جو شرینے کے دیے تھے واپس اسے کر دیے. آپ نے فرمایا بیٹا تیری بیعت میرے ساتھ نہیں ہوئی, نبی پاک کے ساتھ ہوئی ہے. تو نے نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں. وہ کہتا حضرت صاحب مجھے ڈرا رہے ہیں آپ, اگر ایسی بات ہے تو مجھے ایکشن ریپلے دکھا دیں. تو آپ نے فرمایا وہ کنڈی لگا کے, وہ کنڈی لگا کے آیا, اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا, اسے نظر عطا فرمائی. اس نے دیکھا کہ وہ اسی وقت جس دن اس نے دادو والی سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا اسی وقت نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا تھا. پیر کامل میں برت و مصطفیٰ, پیر کامل تمہیں نبی کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. اور دادو والی سرکار کی نظر میں بڑی تاثیر تھی. اگر وہ کسی ڈاکو پہ پڑ جاتی تو وہ مومن صادق بن جاتا, اگر کسی گناہگار پہ بن جاتی وہ متقی بن جاتا, اگر کسی قاتل پہ پڑ جاتی وہ متقی بن جاتا. جو ان کی نظر کی تاثیر تھی. اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس کی تبلیغ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. اور حضرت علی مرتضیٰ فرماتے کہ ساری کائنات سے افضل نیکی یہ ہے کہ تیری تبلیغ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ جائے. میرے دادو والی سرکار کی نگاہ سے تو لاکھوں بندوں کو فیضان حاصل ہوگا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا. آج بھی ہم انہی کے فیضان کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہیں, انہی کے کرم سے ہمیں سائیں بابا عطا ہوئے. تو ایک قاتل تھا بلوچ ڈاکو, وہ ڈاکے ڈالتا تھا. سندھ میں زیادہ تر ڈاکو پائے جاتے ہیں. تو وہ ایک مزار پہ بیٹھ جایا کرتا تھا اس نیت سے کہ ذرا دیر ہو جائے, رات ذرا ڈھل جائے تو میں ڈاکہ ڈالوں. مخدوم بلال شہید رحمت اللہ علیہ کے روزے پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. اس دربار پہ بیٹھنے کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اسے ڈاکوں سے نفرت ہونے لگی. اس نے کہا کہ پیسے ہی کمانے ہیں, پیسے کمانے کے اور بھی بڑے ذرائع ہیں, بڑے ذریعے ہیں, ضروری ہے بندہ ڈاکے ہی ڈالے. اس نے کہا اگر مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جائے نا تو میں ڈاکے ڈالنا چھوڑ دوں گا. تو ایسے ہی اسے سوچتے سوچتے نیند آ گئی, اونگ آ گئی. تو ایک آواز آئی, دادو والی سرکار کا چہرہ انور اسے دکھایا گیا. فرمایا کہ تمہیں تقویٰ اور 1 کروڑ روپیہ یہ ہستی دے سکتے ہیں. تو اسے جب آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ میں بزرگوں کو کہاں ڈھونڈوں گا, اتنا بڑا سندھ ہے, اتنے آستان ہیں, اتنے دربار ہیں, اتنے داڑھی والے ہیں, اتنے پگڑی والے نے, کہاں ڈھونڈوں. وہ اگلی جمعرات پھر اسی دربار پہ حاضر ہو گیا. تو سائیں نعمت اللہ قریشی داد کی سرکار تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان بزرگوں نے بھیجا ہے تمہیں دونوں چیزیں دینے کے لیے, 1 کروڑ روپیہ اور تقویٰ. کہتا حضرت صاحب میرے 2 ہی مطالبے ہیں, اگر یہ مجھے مل جائے تو کیا ہی کہنے. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو. آپ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور اسے ذکر سکھایا, درود شریف سکھایا. لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا, وہ پھر 2-3 جگہ پہ ڈاکے مارنے چلا گیا. تو دادوی سرکار کی نظر کا کمال دیکھیں, آپ وہیں پہ اس کے پیچھے پہنچ جاتے تھے. آپ نے فرمایا خبردار اگر تو نے ڈاکہ ڈالا میں تمہیں گولی مار دوں گا. تو وہ ڈر گیا. تو پھر حضرت دادو والی سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے حضرت صاحب ڈاکے ڈالنا میرا پیشہ تھا, میری روزی روٹی چلتی تھی, آپ وہ کرنے نہیں دیتے, تو مجھے 1 کروڑ روپیہ عطا فرما دیں. دادو والی سرکار نے فرمایا تقویٰ بڑی مشکل چیز ہے, بڑے کروڑوں والے ہیں جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے. تمہیں تقویٰ مل گیا اور کیا چاہیے. کہتا نہیں حضرت صاحب تقویٰ تو آپ نے دے دیا لیکن 1 کروڑ روپیہ چاہیے.
आपने फरमाया अच्छा अंदर आ जाओ। आपने फरमाया कुंडी लगा के आया। जिस जगह बैठा था वहीं पे 1 करोड़ रुपया पड़ा था। तो आपके कदमों में लग गया। हजरत साहब तकवा भी नहीं कदमों से निकलता है, करोड़ रुपया भी नहीं कदमों से निकलता है। मैं ये दर छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुर्शिद करीम ने उनकी ज़ियारत की हुई है और जब उनका इंटरव्यू लिया था तो वो आसमानों की सैर कर रहा था। कहाँ वो डाकू जब दादू वाली सरकार की नजर पड़ी तो आसमानों पे सैरें कर रहा है। अंदाजा कौन कर सकता है उनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। एक और कातल था, वो भी पैसे लेके लोगों को कत्ल करता था। तो दादू वाली सरकार अपने आस्थाने के बाद तशरीफ फरमा थे। तो जब वो कातल वहां से गुजर रहा तो मेरे दादू वाली सरकार की नजर उस पर पड़ गई। अकल को खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। तो जब आपकी निगाह पड़ी तो उसके दिल में ख्याल आया, उसकी तकदीर बदल गई। कहता है मैंने कितनों को बेवा कर दिया, कितनों को यतीम कर दिया, कितने भाई बहनों को जुदा कर दिया। पैसे ही कमाने हैं, पैसे कमाने के और भी बड़े जरिए हैं। तो दादू वाली सरकार की बारगाह में आके कहता है हज़रत साहब आप थोड़ी देर इधर ही ठहरेंगे, मैं थोड़ी देर तक आता हूं। तो उसने दरअसल एडवांस पेमेंट ली हुई, पेशगी अदायगी ली हुई थी कत्ल करने की। आधी पेमेंट कत्ल करने के बाद वो लेता था। तो वो वापस करके आया और आके कहता है हज़रत साहब मुझे बैत कर ले। आपने फरमाया पहले क्यों ना कि उधर क्यों गया था। कहता मैं वो जो एडवांस पेमेंट ली थी वो वापस करके आया। और ये उनका फैजान है। एक जवारी था, धोबी था, वो सारी मनकूला गैर मनकूला जायदाद हार के कुछ नहीं उसके पास बचा, ना मकान ना पैसा, हर चीज जुए में हार गया। जुए में हार के आपकी बारगाह में आके कहता है हज़रत साहब कोई ऐसा तवीज दें कि मैं जुआ जीत जाऊं। तो आपने फरमाया तुम्हें तवीज भी देंगे, तुम्हें जुआ खेलने के लिए पैसे भी देंगे, तो जो पैसा मिलेगा वो आधा आधा करेंगे, लेकिन एक शर्त है। कहता क्या? आपने फरमाया 41 दिन तुमने मेरे पीछे नमाज पढ़नी है। तो उसने 7 दिन आपके पीछे नमाजें पढ़ी पंजगाना। 7 दिनों के बाद अपने घर चला गया। तो रात सोया तो किस्मत जाग गई, नबी पाक की ज़ियारत हो गई। सुबह आपकी बारगाह में कहता है हज़रत साहब जुए से तौबा करता हूँ, मुझे अपनी गुलामी में ले लें और ये मुझे नेमत हमेशा नसीब रहे। एक और बंदा था, उसकी बड़ी दुश्मनी थी। वो कहता हज़रत साहब मेरे पीछे बड़े लोग लगे हुए मुझे कत्ल करने के लिए, मुझे एक तावीज अता फरमा दें जिससे गोली मेरे ऊपर असर ना करे। आपने उसे तावीज अता फरमाया। देखने में तावीज एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन असल में वही होता है जो औलिया अल्लाह की मर्जी होती है। जो उनका कलम चाहता है वैसा हो जाता है। तो आपने उसे तावीज अता फरमा दिया। उसने वो तावीज चेक करने के लिए, जरा कीदा उसका डामाडोल था, चेक करने के लिए मुर्गी के गले में डाल के ना उसने फायर कर दिया, गोली चला दी। तो गोली मुर्गे के सीने से टकरा कर नीचे गिर गई। दादू वाली सरकार की फैजान देखें कि वो गोली का असर नहीं हुआ मुर्गे पे, नीचे गिर गई। तो बड़ा खुश हुआ, ये तो तवीज बड़े काम का है, मैं तो बच जाऊंगा। तो जब तवीज उतारने लगा तो तवीज गायब हो गया। तो फिर आपकी बारगाह में आके कहता है हज़रत साहब वो तवीज गुम हो गया, मुझे कोई और तवीज अता फरमाया। आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया तवीज नहीं मिल सकता, तुम अल्लाह के कलाम पे गोली चलाते हो। ये उनकी नजर थी। और जब उनका वसाल 1994 में हुआ, ये 1991 की बात है, हर जी रूह ने इस दुनिया से विसाल करना है। 1991 में इस्राईल अलैहिस्सलाम उनकी बारगाह में आए, अर्ज किया हज़रत साहब अब आपका जाने का वक्त आ गया है, आ जाएं, अब विसाल होने वाला है आपका, दुनिया से जाने की तैयारी करें। तो दादू वाली सरकार ने फरमाया नहीं, अभी मैं जाना नहीं चाहता, कब्र में जाके लेटना ही है। इस दुनिया में कोई तबलीग का काम कर लूंगा, कोई नबी पाक का मिशन आगे बढ़ा दूंगा, मेरी वजह से किसी की बख्शिश हो जाएगी, अभी मुझे रहने दो। 3 साल उसके बाद दादू वाली सरकार हयात रहे।
1994 میں پھر اسرائیل علیہ السلام جو وہ کرتے ہیں اکثر اولیاء اللہ کے ساتھ، وہی طریقہ انہوں نے دادو والی سرکار کے ساتھ بھی لگایا. انہوں نے کہا حضرت صاحب کیا نبی پاک کی زیارت نہیں کرنی، کیا نبی پاک کے قدموں میں نہیں جانا؟ تو دادو والی سرکار نے فرمایا مجھے نبی پاک کے قدموں میں لے جاؤ. تو پھر 1994 میں ان کا وصال ہوا. ان کی ساری زندگی کرامات سے بھری ہوئی. ایک اسٹیشن ماسٹر تھا، وہ روزانہ عشاء کی نماز آپ کے آستانے میں پڑھتا تھا. ایک دن آپ نے اسے فرمایا تم نے آج رات ادھر ہی ٹھہرنا ہے. تو وہ رک گیا. اگلے دن وہ جب اپنے دفتر گیا تو اس کے دفتر کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے، چیزیں بکھری ہوئی تھیں، میز پہ تیز دار آلہ پڑا ہوا تھا اور ایک پین غائب تھا. بعد میں پتا چلا کہ کوئی بندہ اسے قتل کرنے کے لیے آیا تھا. تو دادو والی سرکار نے ایسے اس کی زندگی بچائی. اور ہماری ایک پیر بہن ہے بی بی نازیہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی ولیاں تھیں، مرشد کریم کی نوازی ہوئی تھی. انہوں نے پہلی بار محفل کرنی تھی. یہ دادو شریف سرکار کے وصال کے 3 سال کی بات ہے. تو وہ بڑی پریشان تھی کہ کیسے محفل کے انتظامات ہوں گے، نعت خان کون کون ہوں گے، ٹینٹ شامیانے کیسے لگائیں، دریاں کیسے بچھائیں، لنگر کا انتظام کیسے کریں، بندے کتنے ہوں گے، عورتیں کتنی ہوگی، بندوں کو کہاں بٹھائیں، عورتوں کو کہاں بٹھائیں. وہ بڑی پریشان تھی، دعا کر رہی تھی کہ میری محفل کامیاب ہو جائے. تو دادو والی سرکار شیخوپورہ میں بی بی نازیہ صاحبہ کے گھر تشریف لے آئے ظاہری طور پہ. آپ نے کہا بیٹی میں تیرا دادا مرشد ہوں، تو محفل کروا، تیری محفل کے سارے انتظامات میں کرواؤں گا، نعت خوانی بھی میں کرواؤں گا، بیان بھی میں کرواؤں گا، لنگر بھی میں پورا کرواؤں گا، بندے بھی میں بھیجوں گا. تو مرشد کریم فرماتے ہیں کہ 350-400 بندہ، اتنی عورتیں تھیں اور ایسی زبردست نعت خوانی ہوئی. اور فرماتے ہیں ایسا بیان پھر کبھی نہیں ہوا جیسا اس دن ہوا تھا. تو لنگر اتنا ہوا، تھوڑا سا لنگر تھا، اتنی برکت اس میں ہوئی کہ سارے لوگوں نے جی بھر کے لنگر کھایا اور بعد میں ان کو دیا بھی گیا کہ ساتھ لے جاؤ. یہ دادو والی سرکار کا پیغام تھا. مرشد آفت شہباز صاحب فاتحہ کہنے گئے تو ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ زیادہ تر اہل حدیث مسلک پہ تھے، عقیدہ رکھتے ہیں اہل حدیث. تو وہ یہ دعا مانگنے کو جائز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں اپنے اعمال ہی کام آنے ہیں، یہ دعائے خیر، یہ صالح ثواب، یہ کسی کام نہیں آنا. ایک اور ان کا ایک رشتہ دار تھا جو بڑا بول رہا تھا. تو دادو والی سرکار ادھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. اس کی اتنی لمبی داڑھی جیسے اہل حدیثوں کی ہوتی ہے. تو وہ پمپ چلانے لگا، موٹر. جب موٹر چلانے لگا تو اس کا ایک ربڑ ہوتی ہے جو اس کو گھماتی ہے، بیلٹ، اس کے اندر اس کی داڑھی آ گئی جس سے اس کا سارا چہرہ چھل گیا، خونوں خون ہو گیا. دادو والی سرکار نے فرمایا جو میرے غلاموں کو تنگ کرتا میں ایسے ان کا علاج کرتا ہوں. تو ان کی نظر آج بھی ہم پہ، ان کا فیضان جاری و ساری ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ دادو والی سرکار فیصل آباد شریف میں تشریف لائے تو میں ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا. تو دادو والی سرکار ملاقات سے پہلے مرشد کریم کو خواب میں مل چکے تھے. تو آپ نے مرشد کریم سے فرمایا کہ میں نے آپ کو خواب میں زیارت کروائی تھی نا؟ آپ نے فرمایا جی سرکار. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو کیوں زیارت کروائی؟ آپ نے فرمایا جی بتائیں. تو دادو والی سرکار نے فرمایا میں نے آپ کو اپنی ملاقات سے پہلے خواب میں زیارت اس لیے کروائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ نے نبی پاک کو دیکھا نہیں ہوا تو پھر کیسے خواب میں زیارت ہو جاتی ہے؟ جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوا اس کی خواب میں زیارت ممکن نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اسی شک کو دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو خواب میں زیارت کروائی ہے، اسی طرح آپ کو نبی پاک کی بھی زیارت ہوگی. اور دادو والی سرکار کا فرمان ہے جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رحمان تو ہر جگہ پر ہے، یمن سے کیوں خوشبو آتی ہے؟ فرمایا یمن میں میرا ویسے کرنی رہتا ہے. اسی طرح دادو والی سرکار نے فرمایا مجھے فیصل آباد شریف سے ڈاکٹر علی کی خوشبو آتی ہے.
اور انہوں نے فرمایا کہ میں ولیوں میں نمبر 1 آ گیا، کیونکہ ڈاکٹر علی کی سلسلے میں ساری کائنات سے زیادہ محفلیں ہوتی ہیں، اس لیے میں ولیوں میں نمبر 1 آ گیا، اور یہ وسیلہ نجات کا فیضان بھی تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دادو والی سرکار کے گیت گانے اور ان کی غلامی میں جینے، ان کی غلامی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، جس سہانے گھڑی چمکتے پاک چاند، جس سہانے گھڑی چمکتے پاک چاند، اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ پڑ گئی جس پہ دم دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بالغ میں مغرق فجدی سیلنا اشکالنا، مولا کریمہ بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر روشن ضمیر بدر مریض دوست کبیر دعوت برکات عالیان صحت کامل عاجلہ عطا فرما، خدا نے نالائن تک کے صدقے سلسلے میں ہر بندے کی نیک آرزو پورا فرما، کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ مولا بھیج نبی پاک دے درود، جتنا تیرے نزدیک عددہ کا شمار، جتنا درختوں کے پتے پانی دے قطرے ریت دے ذرے، جتنی تیری رحمت تیرا جتنا تیرا فضل ہے، مولا یہ صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا، کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔